بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو حاسد لوگ جلنے لگ گئے اور حضرت خدیجہ کے متعلق بڑے نازیبا الفاظ کہنے لگے اور کہنے لگے محمد جو ایک مفلس اور غریب آدمی ہے، خدیجہ نے اتنی بڑی مالدار ہو کر اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر بڑی غیرت آئی کہ لوگ آپ کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے تمام رؤساء کو بلا کر انہیں گواہ کر لیا، میں جس قدر مال کی مالک ہوں سب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ اب میرے اور میرے سارے مال کے مالک وہ ہیں، اب اگر مفلس ہوں تو میں ہوں، اور یہ حضور کا کرم ہوگا اگر وہ میری مفلسی پر راضی ہو جائیں گے۔ حاضرین مجلس یہ بات سن کر بڑے حیران ہو گئے اور اب حاسد یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مالدار ہو گیا اور خدیجہ مفلس ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو آپ کو بہت بھلی معلوم ہوئی اور اس عار کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس اظہار پر بڑے خوش ہوئے اور دل میں سوچا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس اظہار کا میں اسے کیا صلہ دوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار کا صلہ ہمارے ذمے ہے۔ حضور اس صلے کا ہمیشہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیے اس ایثار کا صلہ کب ظہور میں آتا ہے۔ چنانچہ شب معراج جب آپ جنت میں گئے تو وہاں ایک عظیم الشان محل دیکھا جس میں انتہائے بصیرت تک وہ نعمتیں موجود تھیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ حضور نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، مبارک ہو، خدا نے تمہارے لیے صلے میں بڑی بہترین چیز تیار کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس اور یہ کہنا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کسی چیز کا مختار نہیں، یہ حاسدوں کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان ملعونوں کا ذکر فرمایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور ہر قسم کی نعمت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا اور اسی بات پر کافر حسد کرتے تھے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز مفلس نہیں تھے، نہ مال کی روح سے نہ حال کی روح سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ غنی اور امیر تھے۔ تو غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ جسے فرمائے کہ خدا نے تمہیں حاجت مند پایا
اور غنی کر دیا۔ فرمایا جسے کوئی دنیا کا بادشاہ غنی کر دیتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور جس کو خدا غنی کر دے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اپنا ایمان یہ رکھیے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإذن خدا کے سارے خزانوں کے مالک ہیں۔ یہ حاسدوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے سارے مال کا بلکہ اپنی جان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک سمجھا، اور یہ ان کی تواضع تھی کہ مالک کونین کے نکاح میں آ کر اپنے آپ کو مفلس کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوش بخت امیر اور عظمت اور دولت کا مالک کون ہو سکتا ہے، جس کے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ سچا مسلمان اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سچا بیٹا وہ ہے جو اپنا تن من دھن سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال کا مالک سمجھے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے اپنی جان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک نہیں سمجھا اس نے ایمان کی حلاوت ہی نہیں چکھی۔ اور آج کل تو حضور کو مالک کہنا ہی بعض لوگ شرک بتاتے ہیں، مگر سچ بات وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبوبوں اور آپ کی مجالس پر خرچ کرنا جنت میں اپنے لیے محل بنانا ہے، مگر بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر تو کیا ان کے پاس والوں اور ان کی طرف منسوب محفلوں پر بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ سورہ منافقون میں سے ہے جس میں منافقوں کا ہی کردار بیان کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کا کردار یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر اور جان و مال اولاد سے پیارا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔